اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، انسان کو خصوصاً مسلمان کو زندگی میں بہت چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں تو مادی ہیں، کھانا پینا، کپڑا، رہائش، سواری، اور ان میں سے ایک ضروری چیز جو وہ دین کی سمجھ ہے۔ دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کی گہری سمجھ رکھتا ہے، گہری پہچان رکھتا ہے۔ کپڑے والے کو کپڑے کی پہچان ہے، جوتے والے کو جوتے کی پہچان ہے، اسی طرح ڈاکٹر کو بیماریوں کی اور ادویات کی پہچان ہوتی ہے کہ بیماری کی علامات کیا ہیں، اب یہ کون سی بیماری کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، ان کا علاج کیا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو اپنے دین کو ہی پہچاننا چاہیے کہ میرا دین کیا ہے اور دین کی ضروری چیزیں کیا ہیں، اور دین کی جن باتوں پر میں عمل کرتا ہوں ان کا مطلب کیا ہے۔ ایک مسلمان کو اس کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات پر بہرے اور گونگے ہو کر نہیں گرتے۔ جب انہیں آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان آیات پر بہرے گونگے ہو کر نہیں گرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو، اللہ کی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ آج ایک خاص مسئلہ ہے کہ مسلمان بہت سے دین کی باتوں عمل تو کرتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ اس حدیث کا، اس آیت کا، اللہ کے ارشاد کا، دین کی بات کا مطلب کیا ہے۔ وہ سوچے سمجھے بغیر ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اپنے ذہن سے سوچ لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رسول نے اس کا مطلب کیا بیان فرمایا۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اسے دین کی باتوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اصل چیز سمجھ ہی ہے۔ جب آدمی کو سمجھ حاصل ہوتی ہے پھر آدمی صحیح عمل کرتا ہے۔ اگر آدمی کو کس چیز کی سمجھ ہی نہ آئے تو آدمی صحیح عمل ہی نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور مریض ان کے پاس گیا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی بیماری کیا ہے، وہ اندازے سے اگر دوائی دیں گے تو وہ دوائی اثر نہیں کرے گی۔ اگر وہ سمجھیں گے کہ ان کی بیماری یہ ہے اور ان کا علاج یہ ہے، سمجھ کے تشخیص کریں گے اور دوا دیں گے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے۔ یہی مثال دین کی ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ دین کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ دین ان کا مطلب اور مفہوم کچھ اور بتاتا ہے، لیکن معاشرے میں مسلمان کم علمی کی وجہ سے ان کا مطلب کچھ اور سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا موضوع تقدیر کا ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہر چیز، تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، دنیا میں کیا کچھ ہوگا، کوئی آدمی دنیا میں کیا کرے گا اور کس کو کیا حادثہ پیش آئے گا، واقعات پیش آئیں گے۔ تو اب یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، اس کا ایک تو صحیح مفہوم ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، علماء حقانی بیان کرتے آ رہے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا مفہوم۔ اور ایک مفہوم وہ ہے جو ایک بے علم مسلمان سمجھتا ہے اور اس پھر اپنی کم علمی یا بے علمی کی وجہ سے وہ اس کا غلط مفہوم سمجھتا ہے
اور غلط عمل کرتا ہے، تو پہلے میں غلط مفہوم بتا دیتا ہوں، پھر صحیح مفہوم عرض کرتا ہوں۔ تو بعض مسلمان لا علمی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پہلے سے لکھا ہوا ہے میں اس کے لیے کوشش محنت کروں یا نہ کروں وہ مجھے لازمی چیز مل ہی جائے گی، خواہ میں گھر بیٹھ جاؤں، جنگل میں بیٹھ جاؤں، اگر رزق مجھے ملنا ہے جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا۔ میں بالکل کوشش نہ کروں یا میں غلط کوشش کروں، کم کوشش کروں، وہ مجھے مل کے رہے گا۔ رزق کے بارے میں ایک تو یہ غلط مفہوم ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح نفع نقصان کے بارے میں بھی یہ مفہوم ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں کتنی ہی احتیاط کر لوں اللہ تعالیٰ نے نقصان لکھا ہوا مجھے پہنچ کے رہے گا، وہ میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ میں کھانے پینے میں احتیاط کر لوں میں پھر بھی بیمار ہو جاؤں گا، میں چلنے پھرنے میں احتیاط کر لوں پھر بھی مجھے حادثہ پیش آ جائے گا اور نقصان ہو جائے گا۔ یہ غلط مفہوم ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں اگر احتیاط نہ بھی کروں، جو چیز طبیعت کے موافق نہیں ہے وہ کھاتا پیتا رہوں یا نقصان دہ کام کرتا رہوں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں میرے نقصان نہیں لکھا اور نقصان مجھے نہیں پہنچے گا، میں جو مرضی کر لوں، ایسے ہی ہے نا جی۔ اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے بہت سے لوگ احتیاط نہیں کرتے، نہ کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہیں، نہ بولنے میں احتیاط کرتے ہیں اور نہ کام کرنے میں احتیاط کرتے ہیں۔ خاص طور پہ نوجوان احتیاط نہیں کرتے، موٹر سائیکل چلائیں گے تو بہت تیز، گاڑی چلائیں گے تو بہت زیادہ تیز، جو کام کریں گے وہ حد سے بڑھ کے دائرے سے نکلے کریں گے۔ انہیں کوئی بڑا سمجھائے گا تو یہ جو قسمت میں لکھا ہوا دیکھا جائے گا جی۔ رشتہ مسلمان طے کرتا ہے اس وقت نہیں دیکھتا کہ اس بارے میں دین کی کیا تعلیمات ہیں، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ رشتے تو اوپر بنتے ہیں آسمان پہ، ہم کتنی ہی احتیاط کر لیں جی پھر بھی اگر نقصان پیش آنا ہوا تو نقصان پیش آ جائے گا، تقدیر میں نہ لکھا ہوا تو نقصان پیش نہیں آئے گا۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ تشریح نہ اللہ نے فرمائی نہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، اور یہ غلط فہمی ایک آدمی کو بڑے پریشانیوں میں نقصانات میں مبتلا کرتی ہے۔ دین تقدیر کا مفہوم اور مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، اس کا ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں، کوئی منطقی الجبرا کی بڑی گہری بات نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، اسے عقل بھی عطا فرمائی ہوئی ہے، دنیا میں علم بھی رکھا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ وہ کام کریں جس کا تمہیں انجام اچھا نظر آئے، اور تمہیں جس کا انجام برا نظر آئے تم وہ کام نہ کریں اور احتیاط کریں۔ یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ تم خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جو نقصان دہ ہو، ہلاکت میں ڈالنے والا ہو۔ اب اسی لیے اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے۔ خودکشی کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کوئی ایسا کام کرے جس سے اکثر موت واقع ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی خود کو مارنے کے لیے دریا میں چھلنگ لگا دے، نہر میں چھلنگ لگا دے، خدا نہ خواستہ گلے میں رسہ ڈال کے پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائے، خدا نہ خواستہ کوئی زہریلی ایسی چیز کھا لے جس سے اکثر زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو جو ایسا کرتا ہے اکثر وہ مر بھی جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں اثرات رکھے ہوئے ہیں۔ سب کو پتہ ہے چھری کاٹتی ہے، پانی ڈبوتا ہے، تو اللہ نے چیزوں میں اثرات رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں جتنا ہی نقصان دہ کام کر لوں اللہ نے نہیں لکھا ہوا تو نقصان مجھے نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احتیاط کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے اپنی طاقت کافی حد تک، اپنی قدرت اور تاثیرات چیزوں کے اندر رکھ دی ہیں۔ انسان پانی پیتا ہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے، اس کے اثرات اور ہیں، دودھ کے اثرات اور ہیں، اس کی تاثیرات اور ہیں، شہد پینے کی چیز ہے اس کی تاثیرات اور ہیں، گاجر کے جوس کی تاثیر اور ہے، اس کے فوائد اور ہیں، مالٹے کے جوس کے فوائد اور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے بھائی ایک تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ ہم بے احتیاط ہوئے کام کریں، اور یہ کہیں کہ جب اللہ نقصان نہیں لکھا ہو تو نقصان نہیں پیش آئے گا، تو ایسے کرنا شرعی لحاظ سے منع ہے۔ اسی طرح اپنے مقاصد کے لیے کوشش نہ کرنا یا بھرپور کوشش نہ کرنا، اور یہ کہا جو قسم میں لکھا ہوا مل جائے گا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں کوشش کا حکم فرمایا، محنت کا حکم فرمایا۔ دنیا کا سارا
مشاہدہ سارا نظام ہمارے سامنے ہے. جس چیز کے لیے انسان محنت اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. مثلاً انسان کو دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل وہ جاہل ہوتا ہے ہر چیز سے, اسے یہی پتہ نہیں ہوتا کہ میں انسان ہوں. دنیا کے علوم و فنون تو دوسری چیز دور کی بات ہے, اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ انسان ہیں. پھر انسان کا بچہ جس ماحول میں رہتا ہے تو ویسی چیزیں وہ دیکھتا ہے, جس زبان کو سنتا ہے وہی زبان سیکھتا ہے. پشتو کے ماحول میں رہتا ہے تو پشتو سیکھ جاتا ہے, اور انگریزی والے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو انگلش اور انگریزی سیکھ جاتا ہے. اردو والے بولنے والے گھر میں پیدا ہوتا ہے اردو سیکھ جاتا ہے. تو اس لیے قرآن کریم میں بات اللہ نے فرمائی وہ اللہ یسأل الانسان الا ما سعی, کہ انسان کو اللہ تعالیٰ وہی عطا فرماتے ہیں جس کے لیے انسان محنت اور کوشش کرتا ہے. اور اسی طرح قرآن کریم کے ایک اور آیت میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد اور کوشش کریں گے ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے. یہ قرآن کریم کی آیات ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے. آپ نے کتنی محنت اور کوشش فرمائی, رزق کے حلال کے لیے صحابہ کرام بھی اور آپ بھی کوشش فرماتے تھے. انبیاء علیہ السلام بھی کوشش فرماتے تھے, آپ احتیاط بھی فرماتے تھے. غزوہ احد کے دن صحابہ کرام نے ایک زرہ پہنی ہوئی تھی جنگی جیکٹ اور آپ نے 2 پہنی ہوئی تھی. آپ نے خود کی ٹوپی اوڑھی ہوئی تھی جو اس لیے مجاہد پہنتے تھے اوڑھتے تھے کہ دشمن کی طرف سے کوئی وار ہو تلوار کا تیر کا تو وہ سر پہ اثر انداز نہ ہو, ٹوپی پر لگے. احتیاط کی ہوئی تھی نا آپ نے. تو ایک تو یہ تقدیر کا مسئلہ ہے, تو اس کے بارے میں یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ ہم اچھا کام کریں یا برا کام کریں, احتیاط کریں یا نہ کریں, جو اللہ نے لکھا ہوئی ہو کے رہے گا. ایسا نہیں ہے. دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے اچھی بھرپور کوشش کریں, اور جو نقصان والے کام ہیں نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مطلب اکٹھے تھے تو آپ نے کھجوریں کھانا شروع فرمائی. حضرت علی بھی کھانے لگے تو آپ نے منع فرما دیا, فرمایا کہ علی کھجوریں نہ کھاؤ اس لیے کہ آپ کی آنکھیں خراب ہیں, آنکھیں ٹھیک ہو جائیں پھر کھجور کھانا. دیکھیں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بسم اللہ پڑھے کھا لو, کچھ نہیں ہوتا. اس لیے بعض لوگ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے, زبان کے تھوڑے چسکے کی وجہ سے نقصان دہ چیز کھا لیتے ہیں اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں. اس لیے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے, خود اپنی بیوقوفی میں مبتلا ہے. وہ اس کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا اللہ کی ذات پر یقین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہ فرماتے کہ بسم اللہ پڑھے کھا لو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے بارے میں احتیاط کا حکم فرمایا, محنت کوشش کا حکم فرمایا. آپ جب جاتے تھے جہاد کے لیے تو اس کو بھرپور احتیاط فرماتے تھے, اور آپ جاتے ایک راستے سے تھے بتاتے دوسرا راستہ تھے, غیر معروف راستے جاتے تھے آپ تاکہ دشمن اس طرف سے نہ آ سکے. اگر آپ کی سیرت پڑھے تو ہر چیز ہمیں وہاں ملتی ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری احتیاط فرماتے تھے اور پوری کوشش فرماتے تھے. اس لیے تقدیر کے بارے میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں محنت اپنے مقصد کے لیے کوشش کروں یا نہ کروں مجھے چیز مل جائے گی, یا میں کتنی بے احتیاطی کروں غلط کام کروں اس کا انجام اچھا ہوگا. یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے. باقی باتیں اس موضوع پہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا فرما لیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.